الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی آر او کے اس ماہانہ پروگرام میں میں محمد سلمان آپ کا میزبان آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اشتہار کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جا چکی ہے کہ ہمارے آج کا اس پروگرام کا موضوع ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جناب حسان احمد صاحب لکھنؤ سے۔ موضوع پر ہم حسان احمد صاحب کو سنیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں تقویٰ اسلامک اسکول کے کلاس 10 کے اسٹوڈنٹ حذیفہ عرفان کو۔ حذیفہ عرفان تلاوت قرآن مجید اور اس کے ترجمے سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ حذیفہ عرفان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مسلمون۔ جو آیات ابھی میں نے تلاوت کی وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 سے 108، جس کا ترجمہ یہ ہے: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت۔ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا صرف ایک خدا، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرہ حذیفہ۔ حضرات، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب آئیے ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ تو میں پروگرام چونکہ پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہے، حسان صاحب مجبوریوں میں پھنسے ہوئے تھے ٹریفک جام میں، اس وجہ سے وہ تشریف پاوری میں دیر ہو گئی۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں فوراً بغیر کسی تمیز کے مدعو کر رہا ہوں محترم حسان احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں خطاب فرمائیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں۔ جناب حسان احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عظیم شکر کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک جو ربیع الاول ماہ رحمت سے قبل اس انتہائی اہم نشست، اس انتہائی اہم سیشن کو اٹینڈ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی ذات سے دعا کیجئے، میں خود بھی دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام کی بات کہلا دے، اور ایسی بات جو دل سے نکلے اور دل پر اثر کرے، اور جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں۔ تقاریر بہت ہوتی ہیں، تحریریں بھی بہت لکھی گئی ہیں، لیکن ایک چیز جس کی کسک ہمیشہ محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہمارا تعلق کن بنیادوں پر ہے، ہماری ذاتی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں وہ چیزیں موجود کیوں نہیں ہیں، کیوں کم ہیں، اسی پر آج انشاءاللہ کچھ غور و فکر کیا جائے۔ اور سب سے پہلے اپنے اپنے ذہنوں کو ہم سب متوجہ کر لیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک خاص تعلق کو محسوس کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کی تجدید کرتے ہوئے اس سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور میں انشاءاللہ آپ سے اسکرین ابھی شیئر کر رہا ہوں، آپ لوگ کنفرم کر دیجئے گا اسکرین نظر آ جائے تو، اور ایک پریزنٹیشن کے حوالے سے آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ Why should we love our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کریں یا ہمیں محبت کیوں کرنی چاہیے۔ تو اب یہ صرف اور صرف واحد صرف کیوں تک ہی محدود نہیں رہنا ہے، بلکہ یہ ایک عنوان ہے، لیکن اس پر جب تک کہ ہم بات نہیں کریں گے کہ ہمیں محبت کیسے کرنی ہے، تو کیوں اور کیسے ان دونوں چیزوں پر انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ غور کریں گے۔ اور کوئی تقریر ویسی نہیں کرنے کا مقصد ہے کہ بس ہم سب اپنے اپنے جذبات کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ تازہ کر لیں اور پھر نشست لگی بیٹھے سب لوگ اور برخاست ہو گئی، نہیں، ہم سب عمل کی نیت سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمل میں ہمارے اگر چیزیں نہیں آئیں تو سمجھ لیجئے ابھی بیٹھنے سے پہلے ہی کہ وہ پھر ہمارے لیے کوئی کام کی چیز نہیں ہوگی، وہ کار عبث ہو جائے گا۔ تو ہم ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی سے بچیں۔ یوں ہی ہمارے حق میں بہت سارے مسائل ہیں، اور آج ہم اپنی زندگی کا ایک بہت ہی اہم وقت اپنے 24 گھنٹے میں سے یہ 1-1.5 گھنٹہ فارغ کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ، اس عزم اور اس ارادے اور اس حوصلے کے ساتھ کہ ہماری آئندہ کی زندگی جو اب بچی ہوئی ہے وہ کم از کم اپنے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزر جائے، جس سے ہماری ابدی کامیابی یقینی ہو جائے، ایٹرنل سکسیس ہمیں مل جائے۔ تو چلتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، اور آپ بھی دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام کی بات کہلائے، اور وہ کام کی ایسی بات ہو جس سے ہماری زندگی کی جو عملی سمت ہے اور رخ اس کا تعین ہو جائے، وہ ڈیفائن ہو جائے کہ عملی محاذ پر ہم پریکٹیکل جو ہمارا ڈومین ہے، بیہیویئرل جو ڈومین ہے، وہاں پر ہم درست ہو جائیں، صحیح ہو جائیں۔ تو یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے دیکھیے اسکرین پر ایک یہ پہلی اسکرین جو شیئر ہو رہی ہے، اس میں دیکھیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں شروع میں کہ واٹ از لو۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب حب رسول کی بات ہو، رسول سے محبت کی بات ہو، لو آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، تو یہ چیز جاننا بہت اہم ہے کہ آخر لو ہے کیا، یہ پیار محبت ہے کیا، اور خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ محبت کیسی محبت۔ تو اس حوالے سے ایک دیکھیے یہاں پر یہ جو 2 ایرو بنے ہیں، یہ 2 مختلف یوں سمجھ لیجئے فکر ہیں، 2 مختلف چیزیں ہیں جو اس کو اس ایرو سے شو کیا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سامنے لائیے کہ میری جو نیڈ ہے اور آپ کی جو ڈیزائر ہے، جب آپ کی جو خواہش ہے، میری نیڈ، آپ کی ڈیزائر، میری ضرورت، آپ کی خواہش، جب یہ 2 چیزیں آپس میں کلیش ہوتی ہیں، ان دونوں چیزوں میں آپس میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں اس مثال کے حوالے سے کہ میری جو خواہش ہے، میری جو نیڈ ہے، ضرورت ہے، اس کو ہم پیچھے چھوڑ دیں اور آپ کی خواہش کی قدر کرتے ہوئے اس کو یعنی جوس آپ کو فراہم کر دیں اور پانی خود نہ پئیں، یہ بہت بڑی قربانی کی بات ہے۔
اور محبت جو ہے وہ قربانی چاہتا ہے، یعنی محبت جو ہے یہ قربانی چاہیے اس کو۔ تو کرنٹ سینیریو دیکھیے، ایک ایگزامپل لیجئے یہاں پر ایک والدین کا، بچوں کا، کہ والدین کی خواہش ہے نہیں ہے، بلکہ والدین کی کوئی ضرورت ہے لیکن بچے اپنی خواہش میں لگے ہوئے ہیں، یعنی اپنی خواہش کی افزائش میں، اس کی پورا کرنے میں بچے لگے ہوئے ہیں اور اپنے والدین کی ضرورت کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے وہ محبت ویسی نہ رہی جیسے ایک والدین کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے، یعنی محبت تو ہے لیکن وہ نہیں ہے، عملی محبت نہیں۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے۔ اس سینیریو کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کو پیچھے چھوڑ دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں تم اپنی ضرورتوں کو مؤخر کر دو، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں اپنی خواہشات کی تم کو جو ہے وہ قربانی دینی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دے دو اور پھر جو تقاضا ہے اس پر لبیک کہہ دو۔ یہ دراصل اسپرٹ آف سیکریفائس ہے۔ یہ پہلے والی چیز جو تھی وہ قربانی تھی، اس سے بھی کم لیول کی بات ہم سے مانگی جا رہی ہے۔ یہ ہے حب رسول، یعنی رسول کی محبت ہمیں کس چیز پر آمادہ کر رہی ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اور اگر ہم سے ہماری خواہش تو چھوڑیے، یعنی ضرورت تو چھوڑیے، خواہش بھی اگر ہم نہیں تج کر پا رہے ہیں، یعنی ہم سے نماز کے لیے کہا جا رہا ہے اور ہماری خواہشات آگے آ رہی ہیں، ہم سے برائیوں سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن ہماری ڈیزائرز آگے آ رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے پا رہے ہیں، تو ضرورتوں کی قربانی کہاں ہو پائے گی؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس چیز کو سمجھیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ حب رسول کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، یہ لو آف پروفٹ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس بہت بڑے مسئلے کو بہت ہی دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے دیکھیے، اب یہاں سے ایک اور اینگل آتا ہے سامنے، وہ ہے عملی محبت اور ایک ہے زبانی محبت۔ یہ تصویر جو لگی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پر، یہ عموماً ہم سب ڈی پی میں لگاتے رہتے ہیں، اپلوڈ کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اگر معاملہ ایسا ہو جو توہین آمیز ہو، تذلیل اور حقارت پر مبنی ہو، آپ کی انسلٹ کی جائے، تو ہمارے جذبات اور زیادہ بھڑکنے لگ جاتے ہیں۔ اب وہاں پر ہم اس طریقے کی چیزیں لگاتے ہیں، آئی لو مائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نو ڈاؤٹ وی آل لو، ہم سب پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن کون سی محبت؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں، کیا یہ پریکٹیکل لو ہے، بیہیویئرل لو ہے، عملی محبت ہے، یا یہ صرف زبانی کلامی ہے، وربل اٹرنس تک ہی بس خالی یہ محدود ہے؟ تو اس چیز کا جائزہ لیں اپنے اپنے اعتبار سے ہم سب، کیونکہ یہاں پر جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں پھر سے سمجھ لیں کہ کوئی ایسی تقریر نہیں ہے کہ بس شعلہ بیاں مقرر بیٹھا ہوا ہے اور بولتا چلا جا رہا ہے اور آپ سب جو ہیں وہ خاموشی سے سنتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، دراصل یہ ایک لیکچر ہے، ایک چیز ہم یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس کی اپروچ دوسری ہوگی، یہاں پر ایک کانسیپٹ کو ہم سمجھنے بیٹھے ہیں اور اس کانسیپٹ کو سمجھیں گے، پھر اس کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی، اس کو لاگو کرنے کی، نافذ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو یہ عملی محبت، یہ پریکٹیکل لو اور یہ وربل لو، دونوں کو سمجھیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری محبت کیسی ہے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں جو جہاں سے ہم اپنے آپ کو ایک کیوریس بنائیں، ایک کیوریس اسٹوڈنٹ کے طور پر ہم بیٹھیں اور یہاں سے ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر ہم ان سے آخر حاصل کیا کرنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اس پہ جب ہم آئیں گے، جی اب یہ اس کے بعد ہمارے سامنے یہ ایک اور سلائیڈ ہے اور اس میں کچھ کوشچنس ہیں۔ وہ یہ ہیں، جب یہ عملی محبت اور زبانی محبت کی بات ہوئی تو اس کے بعد ایک بات یہ آئی کہ ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، غور کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معاملے میں بہت پیچھے۔ کس محبت کے معاملے میں؟ زبانی محبت کے معاملے میں بہت آگے ہیں، نعرے لگانے میں اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں، اس میں بہت ہم آگے ہیں، لیکن ہم پیچھے کس میں ہیں؟ ہم عملی محبت میں بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے اعمال اس بات کی گواہی ہرگز نہیں دیتے کہ ہم آپ سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر کے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ دو سوال جو پیدا ہو رہے ہیں اس کا جواب بھی ہمیں پتہ ہے، ذرا سا غور کریں، اور وہ جواب یہ ہے کہ کوئی بھی اجنبی سے محبت نہیں کرتا۔ محبت اسی سے کرتا ہے جب کوئی انسیت پیدا ہوتی ہے، جب انسان دو اشخاص قریب آتے ہیں، ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خوبیاں پسند کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان میں قربت پیدا ہوتی ہے، تب محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ ایک بہت ہی یونیورسل ٹروتھ ہے کہ کوئی اسٹرینجر کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا، کوئی اجنبی کو جو ہے توجہ نہیں دیتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے لیے معاذ اللہ کوئی اجنبی ہو گئے؟ بہت عجیب سا جملہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اجنبی ہی ہیں۔ کیسے؟
ہم آپ کی زندگی کی قربانیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ہم آپ کے بارے میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ کے جو کتاب زندگی ہے وہ ہم زندگی بھر اپنی گزار دیتے ہیں، لیکن ہم کبھی کھولتے تک نہیں. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سرے سے کچھ جانیں گے ہی نہیں، اپنی اولادوں کو بتائیں گے ہی نہیں، اپنے اسٹوڈنٹس سے اس کا ذکر نہیں کریں گے، اپنے حلقہ احباب میں اس کا تذکرہ نہیں کریں گے، تو پھر یقین مانیے کیا ہوگا؟ نتیجہ سامنے ہے کہ جتنی پرسنالٹی کو جتنا زیادہ آپ کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں، اس کا مہیما منڈن کرتے ہیں، اس کے بارے میں وہ خوبیاں اس کی گناتے ہیں، اوصاف اس کے بتاتے ہیں، کوالٹیز بتاتے ہیں، تو پھر اس سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے. تو ہمارے لیے رول ماڈل چینج ہو گئے، ہمارے لیے آئیڈیلز چینج ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اجنبی سے ہمیں قربت نہیں لینی ہے. ہمیں کس سے؟ جس سے ہم مانوس ہوں. تو یہ ہماری اپنی مجرمانہ غفلت ہے، یہ ہمارا اپنا جرم ہے کہ ہم نے تذکرے نہیں کیے. چلیے جانتے ہیں، آج اب تک نہیں کیا تو آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا ہی سا صحیح. تو آپ کی جو زندگی ہے اور بے لوث زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس بے لوث زندگی کے بارے میں ان کی کچھ اوراق جو ہیں پلٹتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کیسے تھے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری قوم کو ٹرانسفارم کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہاں پر ظلمات یعنی اندھیروں کے بادل چھائے ہوئے تھے. ہر طرف جو تھی ایک عجیب سی وحشت تھی اور درندگی کا دور دورہ تھا. یعنی انسان کا جانی دشمن ہوتا تھا، اور پھر وہاں پر وہ کسی طریقے کی کوئی انسانی اقدار موجود نہیں تھی. ہیومن ویلیوز جو تھیں وہ بالکل ہی کچل دی گئی تھیں، ان کا جنازہ نکل چکا تھا. ان کو لوگوں نے زمین کے نیچے بہت گڈھے میں لے جا کے دفن کر دیا تھا. ویلیوز کیا ہوتی ہیں، مورلز کیا ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں، یہ سب کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا. یعنی وہ جو صحرا تھی وہ واقعی دہشت زدہ ایک صحرا تھا. یعنی ایسا صحرا، ایسا ڈیزرٹ جس میں ویسے ہی وہ جیوگرافیکلی وہ ایک عجیب سی شے ہے، اب اس کے اندر جو اسپرچول فقدان ہے، یعنی اسپرچولیٹی بالکل نہیں، مادیت ہی مادیت. ٹھیک ہے، ہر طرف جو ہے ایک وحشت، اور ایک انسان دوسرے انسان سے خائف، حتیٰ کہ ایک بچی اپنے باپ سے خائف. کیا ہمیں زندہ دفن کر دیا جائے گا، ہم کو لالچ دیا جائے گا، زمین میں زندہ درگور کر دیا جائے گا. اس جیسی نہ جانے کتنی چیزیں تھیں. لیکن یہ جو ہارش اور ایسی زمین تھی جو بنجر تھی، جو ڈیزرٹ تھا، اس کو ٹرانسفارم کر دیا. وہاں کے رہنے والے جو بدو تھے وہ بہت ہی اجڈ قسم کے تھے. ان کو صرف 2 دہائیوں کے اس قلیل سے عرصے میں، ایک تھوڑے سے عرصے میں 2 دہائیاں، 2 ڈیکیڈز، ان میں اس کو ٹرانسفارم کر دیا قوم کو. ایک ایسی سویلائزیشن وجود میں آئی جس کو مورلی اپلفٹ کیا، اس کو ریلیجیسلی یعنی مذہبی طور پر اس کو تراشا، اور اس کے اندر جو ہے نیتکتا کو، اس کے اندر جو ہے وہ اخلاقیات کو اس کو اپلفٹ کیا، اس کی جڑوں کو مضبوط کیا. اور یہ سلسلہ 3 کانٹیننٹس میں جا کر کے پھیل گیا، ایشیا، افریقہ اور یورپ. ہم سب جانتے ہیں، تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ان 3 جگہوں پر یہ چیزیں وہاں سے شروع ہو کر کے پھیل گئیں. اور لوگوں نے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس طرف بلایا، 2 بڑی بڑی تعلیمات تھیں. ایک خدا کی دعوت اور ایک عالمی اخوت کی دعوت. یعنی خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، پرستش کا واحد اکیلا حقدار وہی ہے. کسی اور کی پوجا اور پرستش نہیں ہونی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، نہ تو کسی معبودان باطلہ، اور نہ ہی جو ہے آج ہم جو دولت کی، مال کی، اسباب کی جو پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، اس کی بھی اجازت ہرگز نہیں تھی. یونیورسل بردرہڈ اور ایک ایسا بھائی چارہ، ایک ایسی اخوت جو تمام جو بندشوں کو، جو ہماری قائم کی ہوئی جو باؤنڈریز ہیں انسانوں کی، ان کو بھی ختم کر دیتا ہے. اور یہ یونیورسل بردرہڈ کی دعوت دی گئی. اور پھر ہم اس میں اور اندر نہیں جائیں گے، اس میں پھر ظاہر سی بات ہے ایمانیات ثلاثہ کی بات آ جائے گی. یعنی ایک خدا کی دعوت، یوم آخرت کی دعوت، آخرت کے دن کی دعوت، بدلے کے دن کی دعوت، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی طرف لوگوں کو بلایا. ظاہر سی بات ہے یہ دونوں باتیں پتہ کہاں سے چلیں، رسول خود موجود ہیں، رسول کی رسالت کی دعوت. تو یہ ساری چیزیں اس وقت بتائی گئیں. اور کس کو بتائی گئیں؟ ایک انتہائی ناہنجار قوم، ایک انتہائی سمجھ لیجیے اجڑ لوگ جو ہوتے تھے. اور جب یہ بات ہوئی اس کے بعد وہ قوم کیسی تھی، وہ لوگ کیسے تھے، آپ کو پتا ہوگا. جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا وہ جنگجو لوگ تھے، وہ لڑائی جھگڑا بہت پسند کرتے تھے، بات بات پر ان کے یہاں خون خرابہ ہونا عام بات تھی. ایک اس کی ایگزامپل اس طرح سے لیجئے کہ ایک چھوٹا سا پرووکیشن ہوا، یعنی ایک اونٹ کسی دوسرے کی ٹیریٹری میں داخل ہو گیا، کسی غیر کے علاقے میں چلا گیا، تو اس ایک ایکٹ سے
کیا ہوا؟ 70,000 سے زیادہ جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں. 40 سال تک کے وہ جنگ اور وہ سلسلہ مار کاٹ کا جاری رہا. ایسی قوم تھی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو کنسسٹنٹ ایفرٹ کے ساتھ، یعنی نہ تھکنے والا انتھک محنت کے ساتھ ریگولر ایفرٹ کرتے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس پیغام کو عام کرتے رہے اور لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتے رہے. لوگوں کے درمیان جو نفرتیں تھیں ان کو محبتوں میں بدل دیا. لوگوں کے درمیان جو ایک دوسرے کے لیے لڑائی جھگڑے والی فیلنگ تھی اس کو انسانیت میں تبدیل کر دیا، اور ان کو اپنے اندر خود میں کیسا بنا دیا کہ وہ خود اپنے آپ میں محسوس کرنے لگے کہ واقعی وہ ان کے اندر روحانی وجود ان کے اندر ہے، ان کے اندر روح ہے جس پر انہیں تھوڑا سا اس کو پالش کرنا ہے، نکھارنا ہے. لوگ ان کے اندر جو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا معاملہ آ گیا، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کرنے لگے، بھائی چارہ عام ہو گیا، محبتیں کرنے لگے. جو نفرتیں تھیں وہ عداوتوں میں، جو عداوتیں تھیں نفرتیں تھیں وہ محبتوں میں تبدیل ہو گئیں، اور وہاں پر کمپیشن کا، مرسی کا دور دورہ ہو گیا. تو یہ چیز سمجھیں کہ ایک دوسرے کے لیے رحم والے بن گئے، رحم دل بن گئے. یہ وہی لوگ تھے جن کی بعد میں تاریخ یہ ہوتی ہے. تو شروعات ان کی کہاں سے ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محنت کری؟ تو آج اس شخصیت کے بارے میں ہم جاننے جا رہے ہیں. یہ تو چند جھلکیاں ہیں، یہ تو ابھی پورا دن بیٹھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان نہیں ہو سکتی، اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا. تو یہ سیرت کا صرف تبرکن ایک تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ہم نتیجہ سمجھ گئے کہ وہ قوم جو انتہائی اجڑ قوم تھی، ان سویلائزڈ تھی، ان کلچرڈ تھی، اس کے اندر کیا ہو گیا؟ وہ انتہائی مہذب ہو گئی، انتہائی شائستہ ہو گئی، اور اس کے اندر جو ہے ایک دوسرے کی خبرگیری، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا سے بہتر تعلق، یہ ساری چیزیں آ گئیں. اب اس کے بعد دیکھیے، یہ صرف ہم نہیں کہتے، جب تک کہ غیر، یعنی وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا ایز اے رسول اور اسلام کو ایز اے مذہب نہیں تسلیم کیا، یہ ان کی طرف سے گواہیاں ہیں. دیکھیے آپ جانتے ہی ہوں گے مائیکل ایچ ہارٹ، جنہوں نے جو 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنس کی جو لسٹ بنائی تھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ٹاپ پر رکھا تھا. اور وہ کیوں رکھا تھا؟ انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو ہمارا انتخاب ہے، یہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ اچنبھت کر سکتا ہے، تعجب میں ڈال سکتا ہے. دیکھیے یہ جو ایک انتخاب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پر انہوں نے رکھا، تو اس کا ریزن انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ وہ شخصیت ہے واحد جو سپریملی سکسیسفل رہی ہے، یعنی انتہائی کامیاب رہی ہے ریلیجیس اور سیکولر دونوں لیولز پر. تو یہ بہت ہی ایک عجیب سی بات ہے جو انہوں نے آبزرو کری. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو سیرت کا علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے یہ دو انتہائی تضاد چیزیں ایک جگہ جمع کیسے ہو سکتی ہیں، انتہائی اپوزٹ. یعنی وہ ریلیجیسلی بھی سکسیسفل رہے اور سیکولر گراؤنڈز پر بھی سکسیسفل رہے. عموماً ہوتا کیا ہے کہ جو انسان اپنے اوپر مذہب کو حاوی کرتا ہے، یعنی مذہب کی غلط تعصبات میں چلا جاتا ہے، فیلنگز اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو پھر وہ کبھی بھی دوسرے اور لوگوں کے ساتھ منصف نہیں ہو سکتا، جسٹس قائم نہیں کر سکتا، عدل اور مساوات، انصاف نہیں کر سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس بات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیجیس گراؤنڈز پر اور سیکولر گراؤنڈز پر، دونوں ہی گراؤنڈز پر جو ہے وہ پورا کا پورا انصاف کیا اور آپ سکسیسفل رہے. اسی طرح مہاتما گاندھی نے بہت انتہائی اہم بات کہی. ایک ینگ انڈیا ایک میگزین شائع ہوتی تھی، اس میں ان کا یہ اقتباس ہے، وہاں سے لیا گیا ہے. یہ بہت اہم بات انہوں نے کہی ہے، اور اس کا لب لباب خلاصہ ہم آپ کو بتا دیں، پوری عبارت نہیں پڑھیں گے. اس میں انہوں نے اس بات پر انسسٹ کیا، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا اسکرین پر جو پڑھ سکیں، باقی لوگوں کے لیے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. انسسٹ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جو تلوار ہے اس نے اسلام سے لوگوں کے دلوں کو نہیں جیتا ہے، تلوار نے لوگوں کے دلوں کو نہیں جیتا. اور کس شخصیت کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں؟ اس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ہی لاکھوں لوگوں کے ذہنوں پر بالکل راج کرتے ہیں، دلوں پر، اور پوری انسانیت ان کی گرویدہ ہے اور ان کو پسند کرتی ہے، ان کو چاہتی ہے، ان کو مانتی ہے. اب اس میں ان کے ریزنز کیا بتا رہے ہیں، ان کی شخصیت میں سے وہ کون سے ایسے پن پوائنٹ سے جو لے کر کے آتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کے اندر ریجڈ سمپلسٹی، ان کے اندر انتہا درجے کی سادگی، ان کے اندر جو ہے خود کو فراموش کرنے والی جو صفت ہے، یعنی اپنے آپ کو بالکل ایک دم ختم کر دینا،
یعنی ایک طریقے سے یوں ہلاک کرنے والی بات، یعنی خود کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اور امت کی فکر، لوگوں کی فکر، انسانوں کی فکر، ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کو لے کر کے فکر مندی، یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بہت ہی اندر تک کے پنہا و پیوست تھیں۔ پھر اس کے بعد ان کا ڈیووشن اپنے لوگوں کی طرف، اپنے فالوورز اور ان کے فرینڈز کی طرف، ماننے والوں کے، چاہنے والوں کی طرف، دوستوں کی طرف، احباب کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، اور تمام انسانیت کی طرف ان کا ڈیووشن، وہ بھی بہت اہم۔ اسی طریقے سے ایک شجاعت اور دلیری کی، کسی بھی حالت میں کہیں پر بھی کوئی ڈرنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، انتہا درجے کی تنگی آ جائے، انتہا درجے کی پریشانی آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ والدین کا سایہ بچپن میں ہی، اور والد کا سایہ جو ہے پیدائش سے ہی پہلے، اور اس کے بعد جو پھر بعد میں گارجین بنے وہ بھی زیادہ دن تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش نہیں کر سکے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں، پھر ایک دور آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے، انتہائی جو ہے رحیم اور کریم آپ کو اہلیہ مل جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ رہتی ہیں رفیق حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا شریک حیات بنتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہارا و دلاسا و تسلی بن جاتی ہیں۔ لیکن پھر ایک سال ایسا آتا ہے جس کو کہتے ہیں عام الحزن، غم کا سال۔ پھر نہ آپ کی وہ اہلیہ، آپ کی وہ امہات المومنین یعنی ہم ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ساتھ میں نہیں رہ پاتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی روانگی کا پروانہ آ جاتا ہے، وہ چلی جاتی ہیں۔ چچا مشفق چچا وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے کتنا غموں کا پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑا، اس کے علاوہ نہ جانے کتنے فیزز آئے لائف میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوئے، کبھی بھی ہراساں و مایوس نہیں ہوئے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کو، آگے بڑھے ہوئے قدموں کو پیچھے نہیں کھینچا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اور آپ کا جو ٹرسٹ تھا وہ ایک خدا میں، اور پھر آپ کا جو مشن، یہ گاندھی جی چیزیں کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ انہوں نے آبزرو کیا آپ کی سیرت کو پڑھ کر کے، مہاتما گاندھی کہہ رہے ہیں۔ اور کیا آگے کہتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے، پھر جب کہتے ہیں جب میں نے سیرت پڑھنا مکمل کری اور دوسرا اس کا والیوم جب میں نے فنش کیا، تو کہتے ہیں I was sorry there was not more enough for me to read of that great life۔ اب اس بڑی مہان زندگی کے بارے میں پڑھنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا، یعنی ان کی تشنگی ابھی بھی، ان کی کیوریوسٹی ابھی بھی قائم ہے، وہ اور پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور بتانا چاہ رہے ہیں، اور دیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ سلسلہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو لوگوں نے، غیروں نے آبزرو کری ہیں، یہ وہ شخصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب دیکھیے یہ جو شخصیت ہے جس کے بارے میں محبت کی بات ہو رہی ہے، وہ شخصیت خود کیسی تھی؟ تو قرآن کریم اس بات پر جو ہے اس کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری سیکنڈ لاسٹ آیت 128 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لو، محبت اور آپ کی کنسرن جو تھی امت کے بارے میں، یہاں ہم لوگوں کے بارے میں، جن لوگوں نے دوسروں کو اپنا رول ماڈل بنا لیا، جن لوگوں نے دوسروں کا فین کہلانا پسند کیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کو اس اعتبار سے ظاہر نہیں کیا، رسمی طور پہ ضرور ظاہر کیا۔ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے، ایک رسول آیا ہے جو تم میں سے ہی ہے، تمہاری اپنی جانوں میں سے ہے، غیر نہیں ہے، باہر کا نہیں ہے، تمہاری میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، وہ تمہارا نقصان میں پڑنا، تمہارا خسارے میں پڑنا اس کے لیے انتہائی شاق اس پر گزرتا ہے، تکلیف دہ اس کے لیے، یہ سچویشن بڑی پرابلمٹک ہے، وہ اس سچویشن کو بہت ہی زیادہ تکلیف کے ساتھ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ تمہاری کامیابی، حریص علیکم، تمہاری کامیابی کے لیے کا وہ حریص ہے۔ حریص کا مطلب ہوتا ہے لالسا رکھنے والا، یعنی حریص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتہائی جو ہے شدت کے ساتھ کسی چیز کو چاہنا، اور وہ ہماری کس چیز کی شدت سے چاہت رکھتے ہیں؟ کامیابی کی، اور کس چیز سے زیادہ تکلیف دہ ہیں؟ یعنی ناکامی۔ اب ظاہر سی بات ہے کون سی ناکامی، کون سی کامیابی؟ یہ ناکامی، یہ کامیابی ہماری آپ نگاہوں میں اور ہے، آپ کی نگاہوں میں یہ کامیابی ناکامی کا معیار اور ہے، لیکن ہم اور آپ نہیں بتائیں گے کہ یہ ناکامی اور کامیابی کیا ہوتی ہے۔ اس کے بتانے کا واحد اختیار اس کو ہے جس کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے۔ آپ نے بھی اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوا ہے، اور کیسے سرنڈر کیا ہوا ہے؟ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وی ہیو کمپلیٹلی سبمٹڈ آور سیلف
ourselves towards اللہ سبحانہ وتعالیٰ, before اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہم نے پوری طریقے سے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوا ہے. اب ہماری من چاہی زندگی نہیں چلنی چاہیے, رب چاہی زندگی چلے گی. تو اس رب نے ہمارے لیے کیا معیار معین کیا ہے, بتایا ہے, وہ یہ بتایا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جس کسی کو آگ سے نکال لیا گیا اور باغ میں داخل کر دیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا. یعنی ناکام کون ہوا؟ جو آگ میں ہی ہمیشہ ہمیش کے لیے دھکیل دیا گیا. تو دو ہی چیزیں ہیں جو آپ کو بہت پریشان کرتی ہیں. وہ کیا؟ ایک پریشانی اس بات سے ہے کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. ان کی پریشانیاں کیا ہیں؟ ان کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی یہ نہیں ہے اپنے بارے میں ذاتی پریشانی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی امت کو لے کر ہے, یہاں کے لوگوں کو لے کر ہے, پوری انسانیت کو لے کر کے ہے. اس میں ہونے والے بہت سارے جو خرافات ہو رہے ہیں, بہت ساری جو لوگ اپنے لیے ہلاکتیں اور کلفتیں اکٹھا کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پریشان ہیں کہ یہ آگے آئندہ یہ ناکام ہونے والے ہیں, نامراد ہونے والے ہیں, ہلاک ہونے والے ہیں, تباہ ہونے والے ہیں. وہ ہماری ہلاکت کو دیکھ رہے ہیں, وہ ہماری تباہی کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے وہ زیادہ پریشان ہیں. تو حریص علیکم, اور کس چیز کے وہ حریص ہیں؟ ہماری کامیابی کے حریص ہیں. یعنی ہم کامیاب ہو جائیں, یعنی ابدی کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ یہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم, ایمان لانے والوں کے لیے وہ مہربان ہے اور رحم دل ہے. رأفت اور رحمت دونوں چیزوں سے وہ بھرے ہوئے ہیں. اور رؤوف اور رحیم کیا ہے, اس کا فرق سمجھ لیجئے کہ رؤوف یعنی شر کو دور کرنے کی بھی خوبی ان کے اندر, اور رحیم یعنی رحمت انڈیلنے والے, رحمت کو جو ہے پوری طریقے سے عام کرنے والے ہیں. اب یہ چیز ہم سمجھ لیں, ایک ایسے رسول کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے جو رسول ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہمیں ہماری کلفتوں کو, ہماری تکلیفوں کو, پریشانیوں کو, کون سی اخروی آئندہ کی, اس کو دیکھ کر کے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور ہماری کامیابی کے لیے بہت کنسرن ہے. اس کے لیے حریص ہے کہ کیسے اپنے ہاتھ میں ہو تو وہ خود دیتے ہیں, لیکن نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہاں جو شفاعت کا معاملہ ہے وہ بھی باذن اللہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہیں گے, جس کی چاہیں گے اس کی شفاعت ہوگی, اور یقینی شفاعت ہوگی. ابھی وہ حدیث بھی آگے آئے گی انشاءاللہ, ضرور اس کا ذکر کریں گے. لیکن ہمیں خوش فہمی میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں شکایت بھی کریں گے, تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کس معاملے میں ہماری شکایت ہوگی. اب دیکھیے یہ حدیث ہے, بہت مبارک حدیث ہے, اس کے تعلق سے اس کو سن لیجئے, اس کو سمجھ لیجئے کہ آپ سے شیئر کریں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر نبی کی ایک دعا ہے, اور وہ دعا کیسی ہے؟ ایسی ہے جو یقینی طور پر قبول کی جانے والی ہے. ہر نبی نے اپنی وہ دعا جلدی مانگ لی, جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے لیے, اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر لی ہے. سوچئے کتنی اہم بات ہے. چنانچہ یہ دعا انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو پہنچے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا ہو. یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 199 حدیث ہے, اور اس کے اور طریق اس میں ملتے ہیں, اور جگہ اور بھی اس کے ورژنز ہیں, اس میں اور بھی ہیں. تو یہ چیز بہت اہم ہے, اس کو ہم سمجھیں کہ یہ کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی زیادہ کنسرن ہے. اور اس کے حوالے سے یہ بہت ساری احادیث ہو سکتی ہیں, بہت سے واقعات ہو سکتے ہیں, لیکن ساری چیزوں کا احاطہ کرنا, ساری چیزوں کا ڈسکشن اس وقت موضوع کے وقت کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے. لیکن اتنا ہم سمجھ گئے, اندازہ ضرور لگ گیا کہ ایک انسان ہے جس کے پاس انتہائی اہم چیز ہے, اور وہ اس چیز کو بچا کر رکھ رہا ہے. کہاں استعمال کرنے کے لیے؟ تب استعمال کریں گے جب سارے راستے مسدود ہو جائیں گے. اور وہ دعا ابھی نہیں مانگ رہے ہیں, اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں, اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں. انتہائی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے. آپ چاہتے تو تب وہ دعا کا استعمال کر لیتے. آپ اپنے چچا سے کتنی محبت کرتے تھے, آپ چاہتے وہ دعا تب استعمال کرتے. نہیں, اپنے ذاتی تعلقات کے لیے, اپنی پرسنل خواہشات, اپنی پرسنل نیڈز, ان کو تو کبھی آپ خاطر میں لائے نہیں, ان کو سب کو قربان کر دیا. اور کس کے لیے؟ ہمارے آپ کے لیے. ہمارے آپ کے لیے وہ روئے اور کوڑھے, اور اپنی زندگی کو انہوں نے جو ہے ایک طریقے سے اجیرن بنا لیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس تڑپ کو, اس کوڑھن کو اس طرح سے ذکر کرتا ہے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, کہ آپ اس بات پر کہ امت کے یہ افراد, یہ لوگ یہاں کے, یہ ایمان نہیں لائیں گے, اور اس بات سے آپ اپنے آپ کو کہیں ہلاک نہ کر ڈالیں. یعنی یہ اندیشہ, ایک انسان ہے نا, وہ اس کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو بہت ہی زیادہ لے کر کے وہ باہر دوسروں تک نہیں پہنچاتا. انتہائی خوددار. تو جو اپنی ذاتی الجھنیں ہیں وہ اپنے ہی اندر رکھتا ہے, اور وہ اپنے ہی اندر کڑھ رہا ہے, گھٹ رہا ہے,
اور یہ کڑھن اور یہ گھٹن کون محسوس کر رہے ہیں؟ خالق محسوس کر رہا ہے. اور جو سب سے ٹاپ موسٹ لیول کی مخلوق، ٹاپ موسٹ لیول کی خلق، اور وہ کون سی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیز سوچ رہے ہیں، یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کڑھ رہے ہیں. اور کس بات کو لے کر کڑھ رہے ہیں؟ کہ یہ ہمارے لوگ جو ہیں، یہ انسان جو ہیں، یہ گمراہ ہونے والے ہیں، اور ہم پوری کوشش کرے ڈال رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں. تو تباہی کو دیکھ کر کے، اور اس تباہی کو آگے ہی پہلے ہی دیکھ کر کے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کڑھن میں مبتلا ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. تو یہ قرآن کریم ایک نہیں کئی مقامات پر یہ بات آ رہی ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ ہماری جس محبت کی ہم شروعات کر رہے تھے، اب اس محبت کے بارے میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اور اس کو بار بار مستحضر رکھیں ذہن میں کہ کس محبت کی بات کر رہے ہیں؟ رسول سے محبت کی بات کر رہے ہیں. اور رسول سے محبت انتہائی پاکیزہ محبت. اور پھر آگے دیکھیے، اب یہاں پر یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی تڑپ اور ان کی کڑھن یہاں اس کا ذکر کر دیا گیا کہ وہ کس چیز کو لے کر کنسرن ہے ہمارے بارے میں. ہم ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل سمجھ رہے ہیں جو ہمیں پہچانتے تک نہیں. آج دیکھیے ہم میں سے جو نوجوان نسل ہے، ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کسی سیاست داں کو، کسی پولیٹیشین کو اپنا ہم نوا ہمدرد سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی جو ہے وہ ایکٹر کو، کسی ایکٹریس کو وہ اپنا سب کچھ دیے ہوئے ہیں، اپنی ساری توجہات کا مرکز اسے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ پہچانتا تک نہیں ہے. اگر وہ ابھی آج آ بھی جائے آپ کے سامنے تو ضروری نہیں ہے آپ کی ملاقات ہو جائے، اور اگر ملاقات ہو بھی تو ہو سکتا ہے آپ کو پولیس کے ڈنڈے بھی کھانے پڑیں، ہو سکتا ہے مجمع میں آپ گر کر کے جو ہے وہ کچل بھی جائیں بھگدڑ میں. لیکن نہیں، اس کے لیے محبت رکھ رہے ہیں دل میں، اس کے لیے تڑپ رکھ رہے ہیں دل میں، اس کو زیادہ ایکسپلور کر رہے ہیں، گوگل کر رہے ہیں، بہت کچھ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی ذاتی زندگی کو سرچ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بہت کچھ ہمیں یاد ہے. ٹھیک ہے، کسی طرح کوئی کھلاڑی کو اپنا رول ماڈل بنائے ہوئے، اور یہ الگ الگ اعتبارات سے ہم لیے گھوم رہے ہیں. لیکن ایک وہ شخصیت جو ہمارے لیے روئی، جو ہمارے لیے کڑھن محسوس کی، جس نے آنسو بہائے، محفل میں بھی اور تنہائی میں تو بہت روئے، تو اس کے لیے ہمارا کوئی کنسرن نہیں. اب جب کنسرن نہیں ہے تو آگے وارننگ آئے گی. کس کی وارننگ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. کیا وارننگ ہے؟ سورۃ التوبہ کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 24. کیا فرمایا؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر کہہ دیجئے آپ کہ اگر تمہارے باپ، یعنی لوگوں سے یہ بات کہہ دیجئے کہ ان کے باپ، تمہارے بیٹے، اور پھر تمہارے بھائی، اور تمہارے اسپاؤسز یعنی شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور پھر وعشیرتکم، اور پھر تمہارے رشتہ دار، اقربا، ریلیٹیوز. کیا بات ان کے بارے میں آگے کہی جا رہی ہے؟ ایک اور بات آ رہی ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. دوسری بات کیا کہی جا رہی ہے؟ وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ اور وہ مال تمہارے جن کو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا، ٹھنڈا پڑ جانے کا، اس میں ریسیشن آ جانے کا تمہیں بہت خوف ستایا رہتا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ محل جو تم نے بنائے، تاج محل نہیں بنائے تو کیا ہوا، ہم نے اپنا محل تو بنایا، اور پوری زندگی ہم نے لگا دی ایک اپنا گھر بنانے میں، اور ایک نہیں، پھر اس کے بعد ہماری خواہشات کہیں رکتی تھوڑی ہیں، یہ تو انگڑائی لینے کے بعد پھر سے شروع ہو جاتی ہیں. خواہشات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. ہیومن وانٹس آر انلمیٹڈ، اور اس کے جو مینس ہیں اس کے بارے میں اکنامکس کہتے ہیں، یہ اسکیئرز ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ چیز سمجھ لیجئے کہ ہم جو اپنا گھر بنا رہے ہیں اس کو ہم کتنا محبوب رکھتے ہیں. جس مسکن میں ہمیں نہیں رہنا، اس کو ہم نام دیتے ہیں، باہر لکھا ہوتا ہے دار القرار. میرے بھائیوں بہنوں، وہ دار القرار نہیں ہے، وہ دار الفرار ہے. وہاں سے تو ہمیں نکل کے بھاگنا ہے. نہیں بھاگیں گے، بھگا دیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا. کتنے بھی جا کر کے انتہائی محفوظ جگہ مرتہہ خانے میں جا کر کے اپنا محل بنا لیں، وہاں سے بھی نکال لیا جائے گا. تو یہ دو چیزیں آ گئیں، اوپر سارے رشتے بتا دیے، اور نیچے والی لائن میں ساری جو ہیں وہ چیزیں بتا دی جن کی محبت ہمارے دلوں میں انتہائی اندر تک پیوست ہے. اور وہی وارننگ دی جا رہی ہے. کیا وارننگ دی جا رہی ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں، محبوب زیادہ ہیں، کس سے؟ من اللہ ورسولہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راہ میں اسٹرگل سے، سنگھرش سے، اس کے راہ میں مجاہدے سے. فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو. کہتے نہیں ٹھہرو، انتظار کرو. کس چیز کا انتظار کرو؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے اپنا حکم لے کر چلا ہے. اور وہ حکم کیا لے کر کے چلا ہے؟
ظاہر سی بات ہے وہ حکم جب ہم اس طریقے کی محبت رکھیں گے چیزوں سے اور رشتوں سے تو پھر وہ ہمارے لیے حکم کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو بچا لے، وہ تباہی کا حکم ہوگا، وہ امر جو ہوگا وہ ہماری تباہی کا ہوگا. واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ وتعالی فاسق لوگوں کو یعنی نافرمانوں کو کبھی راہیاب نہیں کرتا، انہیں رہنمائی ان کی نہیں کرتا. تو یہ چیز ہم سمجھ جائیں وقت رہتے تو ہمارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کیا کہ اللہ کی یہ ڈیمانڈ ہے، ہمارے کریٹر کی ڈیمانڈ ہے. کس سے؟ ہمارے، یہ ایک وارننگ کے طور پر ہے، یہ ایک چیتاونی کے طور پر ہے، یہ ایک طریقے کی ہمیں جو ہے ڈانٹ ہے جو پلائی جا رہی ہے. وہ کیا پلائی جا رہی ہے ڈانٹ؟ کہ یہ جو رشتے باپ بیٹے بھائی اور تمہاری اپنی اسپاؤسز یعنی تمہاری بیویاں اور تم بیویوں کے لیے شوہر اور پھر اس کے بعد ناطے دار رشتے دار، اگر یہ چیز یہ رشتے پلس دوسری بات کیا بتائی، یہ وہ چیزیں جو تمہارا مال تجارت اور پھر تمہارا مکان گھر، یہ سب کچھ اگر محبوب ہیں کس چیز سے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے. جہاد فی سبیل اللہ سنگھرش، مجاہدہ اللہ کے راستے میں، اور مجاہدہ سب سے پہلا اپنے نفس کے ساتھ، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا جہاد، اپنی خواہشات کو جو ہے پیچھے چھوڑنے کا مجاہدہ. فتربصوا، تو ٹھہرو، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے آئے، اپنا حکم اپنے حکم کے ساتھ آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ وتعالی فاسقوں کو یعنی نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہ سوچیں کہ رسول کی محبت اس لیول کی ہے جو ریکوائرڈ ہے، جو ہمارے دلوں میں ہم سے چاہی جا رہی ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ محبت تمہاری ہونی چاہیے. اب آگے دیکھیے کیا فرمایا. ایک اور حدیث ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور ابو ہریرہ دونوں ہی روایت کرتے ہیں اس کو کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ کوئی تم میں سے مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ مجھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب تک کہ وہ مجھے جو ہے اس محبت جو ہے اس کی میرے لیے اپنے ایمان میں مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بچے سے زیادہ، ٹھیک ہے، اپنے والدین سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ وہ ہمیں محبوب نہ ہو جائے. تو اب سوچئے یہ محبت، اب جس چیز کی محبت کی جو بات ہو رہی تھی ابھی ہم لوگ اسی پر چل رہے ہیں، اس محبت پہ زور دے رہے ہیں کہ آخر وہ محبت کون سی ہے، ایک عملی محبت اور ایک قولی محبت. اب آگے دیکھیے اس کے بعد ایک اور آیت قرآن کریم کی لیں گے سلسلے وار، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہ محبت اصل میں متقاضی کس بات کی ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہم سب کو کہ محبت ہونی چاہیے، اور وہ تو پہلے سے بھی ہم دعویٰ کر رہے تھے. ٹائٹل کو دیکھ کر کے بھی عجیب لگ رہا ہوگا کہ یہ کون سی بات ہے، یہ تو ہر ایک مسلمان کہتا ہے کہ ہمیں محبت ہے، کہ تو وائی شوڈ وی لو. تو یہ سمجھیے محبت مطالبہ کس بات کا کرتی ہے. تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں واقعتاً جو ہے اللہ سے محبت رکھتے ہو تو یحببکم اللہ، اور آگے تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم، تو جب ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، درگزر کرے گا، اور واللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحیم. تو یہ آیت کس بات کی طرف ہمیں آمادہ کر رہی ہے؟ دیکھیے محبت سے اب دھیرے سے بات کس طرف آ گئی؟ اتباع کی طرف آ گئی. تو اتباع کو سمجھ لیتے ہیں، اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں، تو یہ عبادت کی شکل اختیار کرتی ہیں. یعنی اللہ کی اطاعت محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کے کی جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانا جائے محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، تو یہ عبادت ہے. اور وہ عبادت کے پھر مراسم جو ہیں، مراسم جو عبودیت ظاہر کرنے کے، عبد کے اظہار کے جو بہت سارے طریقے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ عبادات ظاہری ہیں، یہ مراسم ہیں جو ہماری عبدیت کو ظاہر کرتے ہیں، ہم بندے ہونے کا اظہار کرتے ہیں اللہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو عبادت کا معاملہ سمجھ میں آ گیا. دوسری ایکویشن جو سامنے لکھی ہوئی وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور پھر جب یہ محبت کے ساتھ کی جائے، یعنی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیوست ہو جائے اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، تو یہ اتباع کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو عبادت اللہ کی، اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہ اطاعت لفظ بھی آیا رسول کے لیے اور اتباع لفظ بھی آیا، دونوں میں فرق کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اطاعت اور اتباع کیا ہے. دیکھیے اتباع جو ہے یہ بہت بڑے لیول پہ، اس کا اسکوپ زیادہ ہے،
اور اطاعت کا اسکوپ محدود ہے۔ وہ کیسے؟ اطاعت کے لیے حکم ہوگا، ظاہری طور پہ حکم ہوگا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اور اتباع کس بات کی جائے گی؟ نہ ہی حکم ہے کوئی وہاں پر، لیکن ہمیں وہاں پر مزاج رسول سمجھنا ہوگا، وہاں پر ہمیں بال کی کھال نہیں نکالنی ہوگی اور اپنے لیے راہ فرار نہیں اختیار کرنی ہوگی، بچ بچ کر کے، صحیح معنوں میں بچ بچ کر نہیں نکلیں گے، غلط معنوں میں ضرور بچنے لگیں گے۔ تو ہمیں صحیح معنوں میں بچ بچ کر نکلنا ہے۔ تو بچ بچ کر کیسے نکلنا ہے؟ وہ شیطان سے بچنا ہے، ابلیس کی شرارتوں سے بچنا ہے، اس کے ایجنٹس جو ہوتے ہیں انسان اور جنات، ان سے بچنا ہے، انسانوں میں بھی ہیں جنات میں بھی ہیں، اور اپنے مقصد کو یاد رکھنا ہے۔ تو اب محبت نے ہمیں آمادہ کرا کس طرف؟ اتباع کی طرف۔ تو اتباع کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اسکوپ اتنا وائڈ ہے، براڈر ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں پھر وہاں پر بھی جہاں پر احکام نہیں ہوں گے تو وہاں پر بھی بندہ فرار نہیں اختیار کرے گا، وہاں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوور آل اس ویو کو سامنے رکھے گا، پوری زندگی کو سامنے رکھے گا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، سکوت میں بھی پیروی کرے گا، اور جہاں پر حکم ہے وہاں پر بھی پیروی کرے گا۔ تو اس طریقے سے یہ اتباع کا دائرہ بہت اہم ہے۔ اب اتباع رسول کیا ہے؟ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس کسی نے بھی مجھ سے محبت کری، میری سنت سے محبت کری، فقد احبنی، تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کری، یعنی جس کسی نے میری سنت سے محبت کری تو فقد احبنی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کری، ومن احبنی، اور جس کسی نے مجھ سے محبت کری، کان معی فی الجنت، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، وہ میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ تو رفاقت رسول سے زیادہ اہم رفاقت تو کوئی نہیں ہوگی۔ رفاقت رسول سے زیادہ اچھی رفاقت، اچھی صحبت اور اچھی معیت، اچھا ساتھ، اچھی سنگت، اچھی صحبت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں مل جائے، حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے ہمیں جام کوثر مل جائے۔ لیکن کب؟ یہ چیز بہت اہم ہے، اور یہی سب سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ احادیث پڑھنا بھی بہت آسان ہے، ان احادیث کا بیان کرنا بھی اگر سرسری طور پہ اوپر سے بیان کرتے نکل جائیں سپرفیشلی تو بھی بہت ایزی ہے، لیکن نہیں، اس کی روح میں جائیں، اس کی اسپرٹ میں جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس سنت کی بات کرتے ہیں، وہ سنت جو ہمیں اچھی لگ جاتی ہے، وہ سنت جو ہمارے لیے فیوریبل ہے، وہ سنت جو ہمیں بہت پسند آ رہی ہیں، جس سے ہمارا کوئی مان لیجئے دنیاوی فائدہ ہو جا رہا ہے۔ نہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل پوری زندگی اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن، ویژن، یہ سب سے بڑی سنت، اس سنت کو ہم کہاں دیکھتے ہیں، کہاں خاطر ملاتے ہیں؟ تو یہ جو کمپریہنسو اپروچ ہے سنت کے اتباع کی، سنت کو فالو کرنے کی، اور ایک ہماری اپنی سو کالڈ جو کلیم ہے کہ ہم سنت کو فالو کرتے ہیں، ان دونوں میں بہت فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پرائرٹیز تھیں زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گول تھا زندگی میں، مقصد کیا تھا، مقصد حیات کیا تھا، کوششیں کس طرف ہو رہی تھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائرٹیز کے مقابلے میں ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہماری پراتمکتائیں کیا ہیں، ہمارا گول آف لائف کیا ہے۔ اگر واقعی ہمیں اپنے نبی سے محبت ہوتی، رسول سے محبت ہوتی، تو رسول کی عادات سے، رسول کے اطوار سے، رسول کی ہر ایک چیز سے، یہ نہیں کہ بس خالی ہم نے سنت کے اس دائرے کو محدود کر دیا، اور وہ محدود کہاں تک کے کیا؟ گنتی کی چند سنتیں ہم نے پکڑ لی۔ کسی کو کھانے کی سنت پسند آ گئی تو اس کو یہ نہیں یاد رہا کہ کھانا کیسے کھانا ہے، مطلب مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں، یہ تو سب کو یاد ہے سنت، بلکہ لوگ اس پر اصرار بھی کرتے ہیں کہ بھئی زمین پہ بیٹھ کے کھاؤ اور ٹیبل چیئر پہ نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دسترخوان بچھا کر کے کھاؤ، یہ سنت سب کو یاد رہتی ہے، عموماً اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھول کیا جاتے ہیں کہ شکم سیر ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا، حلق تک کہ آپ نے کبھی کھانا نہیں بھرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا اپنی پوری زندگی میں، اور کتنے دن ہو جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت مشکل ہے، کیوں؟ ہم کو تو بہت انواع و اقسام کے کھانے چاہیے، اس میں بھی ویریشن چاہیے، جو صبح کھایا وہ شام کو نہیں کھائیں گے، شام کو کھایا وہ صبح نہیں کھائیں گے، ناشتہ الگ ہو، کھانا الگ ہو، لنچ الگ، ڈنر الگ، اسنیکس الگ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے ساتھ، یہ ایک مثال کے طور پہ میں پیش کر رہا ہوں کہ وہی ایک سنت کھانے کا، لیکن اس میں سے بھی انسان نے وہ چیزیں لے لی جو اپنے اوپر اچھی لگنے والی ہیں، جو بھا رہی ہیں، جس میں ظاہری چیزیں ہیں، اور جو اس کا باطنی روح ہے، جو اسپرٹ ہے۔ آخری لیول پہ یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر کھانا چاہتے ہو تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، اور وہ اس طرح سے کر لو، ایک کھانے کے لیے مختص کر لو، اور پھر ایک میں جو ہے پانی اور ایک میں ہوا۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم تو دن بھر بس کھاتے ہی رہتے ہیں ہم سب، اور منہ چلتا ہی رہتا ہے ہمارا،
تو ہم اس چیز کو سوچیں. اسی طریقے سے ہم بہت ساری چیزیں لباس کے تعلق سے ان کو سنت کہہ دیتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم اپنے اپیرنس کے حوالے سے ان کو سنت مان لیتے ہیں اور اس میں بہت متشدد ہو جاتے ہیں. لیکن وہ سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری, آپ کے شب و روز کیسے گزرتے تھے, آپ کس طرف آپ کی فکر تھی, کیا ادھیڑ بن ذہن میں چل رہی ہوتی تھی, کس طرف لوگوں کو لانے کی فکر ہوتی تھی, کیا وہ فکر ہمارے اندر ہے؟ دوسروں کی تو چھوڑیے, ہمیں اپنے بارے میں فکر نہیں ہے. لیکن یہ چیز آج ہم بچ جائیں گے اور ہم دنیا والوں کے یہ سامنے یہ بھی ثابت کر دیں گے کہ صاحب ہم سنت کو فالو کرتے ہیں اور سنت کی شیدائی ہیں. لیکن وہاں پر تو بالکل حساب ہونا ہے. وہاں جہاں پر رحمانی میزان لگے گی تو وہاں پر آواز لگائی جائے گی لمن الملک اليوم, کون ہے آج کے دن مالک؟ تو آواز آئے گی پھر للہ الواحد القہار, آج کے دن وہ قہار جو رب ہے واحد, وہ اس کی بادشاہت ہے, اور اس کے قہر اور اس جبر کو بھی سمجھ لیجئے. اگر اس کے رحم کو ہم جانتے ہیں, اب اول تو ہم اس کے رحم کو بھی نہیں جانتے, کتنا رحیم ہے اور کتنا کریم ہے. ہم تو ہر وقت یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہنٹر لیے ہوئے, چابک لیے ہوئے کھڑا ہے وہ خدا, اور بس ہمیں ہر وقت مارنے کی اور پیٹنے کی بس ڈھونڈ رہا ہے, کوئی ہمیں مل جائے کوئی موقع. نہیں, وہ بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے. وہ انتظار میں ہے کہ بندہ توبہ کرے, پلٹے, رجوع اللہ, اللہ کی طرف پلٹ جائے. اور وہ انہی باتوں سے پلٹے گا جب وہ یہ سوچ لے گا کہ واقعی ہم سنت پہ عمل کر بھی رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ خود ہم اپنے خالق کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے نبی کے ساتھ ہم بغاوت کا سلوک کر رہے ہیں, یا ہم اپنے نبی کے ساتھ محبت کا رویہ استوار کر رہے ہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی جو پرائرٹیز ہیں وہ کیا ہیں, آپ کی ترجیحات زندگی کیا ہیں, آپ کی پراتھمکتائیں کیا ہیں, ہماری اپنی کیا ہیں, ہماری زندگی کا گول کیا ہے, مقصد کیا ہے. کیا مال کمانا, اسباب کمانا, ریسورسز اکٹھا کرنے, ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, اس میں ملٹیپلیکیشن آف ویلتھ, پھر اس کے بعد اس ویلتھ کو بھی سیت کر رکھتے جانا. جبکہ محبت کا معیار بتا دیا گیا تھا سورہ اس میں چوتھے پارے کی بالکل شروع کی آئے تھے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے معیار کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو جو ہے قربان نہ کر دو. تو ہماری محبوب ترین چیز کیا ہے؟ ہم سب سوچ لیں اپنے آپ سے. آپ کے لیے محبوب ترین چیز کچھ ہوگی, میرے لیے محبوب ترین چیز کچھ ہوگی, اور ہم سب اگر جائزہ لے لیں تو اول تو ہماری اپنی زندگی میں بڑی محبوب ہے. ہم مرنے سے بہت ڈرتے ہیں, ہم مرنے کا تذکرہ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں آخرت کو, موت کو. ان سب باتوں کا ذکر کرنا ہمارے لیے اشبھ ہوتا ہے, نہیں کرتے. اپنے لوگ بچوں سے نہیں کرتے, بچے اپنے والدین سے نہیں کرتے, خاموش رہتے ہیں, سکوت اختیار کر لیتے ہیں, اور کیا کیا نہیں کرتے, اور کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں محبوب کیا ہے؟ مال ہے, اسباب ہیں, دولت ہے. اسی طرح ہمیں اپنے بچے ہیں. تو اب یہ چیزیں جن کے بارے میں ابھی یہ سورۃ التوبہ کی جو آیت ہے 24 یہ پڑھی تھی ابھی, اور اس میں یہ ساری چیزیں بتا دی گئی تھی. تو ہم سوچیں کہ ہمارا رسول سے جو تعلق ہے وہ محبت, اور پھر محبت متقاضی کس بات کی ہے, محبت چاہتی کیا ہے؟ اتباع. اور اتباع ہمارا کیسا ہے, اس چیز کو سمجھیں. اس کے بعد آئیے دیکھیے, سوچنے کا مقام ہے کہ کبھی ہم نے یہ بات سوچا کہ ہم اور ہمارے ایکشنز, ہمارے اعمال, کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امیج داغدار ہو رہی ہے, داغدار کی جا رہی ہے, اس کے لیے ذمہ دار ہیں؟ سوچئے. دوسرا سوال, کیا ہم نے کبھی کوئی کنسٹرکٹیو کام کیا, تعمیری کام کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹس کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج کو بنانے کے لیے, اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی ہم نے تعمیری کام کیا؟ نہیں کیا کوئی تعمیری کام. تو ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں؟ یہاں پر ایک اسپیلنگ مسٹیک ہے. تو ہم یہ دو کوشچنز اپنے سامنے رکھیں کہ ہم اور ہمارے ایکشنز کیا یہ کچھ حد تک رسپانسبل ہیں اس بات کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کارٹون بنتے ہیں, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو نشانہ بنایا جاتا ہے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی زندگی پوری قربان کر دی, ایک ایک لمحہ دوسروں کے لیے جیا, خود کے لیے نہیں جیا, ان کے بارے میں اتنی غلیظ باتیں کہی جاتی ہیں جن کا تذکرہ بھی ہم یہاں نہیں کر سکتے. آپ سوچئے, تو اس رسول کریم کے لیے, اس رسول رحمت کے لیے ہم زحمت بن رہے ہیں یا رحمت بن رہے ہیں؟ اس چیز کو سوچیں. اور اگر ہم ابھی نہیں سوچیں گے تو کب سوچیں گے؟ قبر میں سوچیں گے؟ نہیں, وہ بہت دیر ہو چکی ہوگی, پھر وہاں پر سے کوئی فرار نہیں, اور وہی دارالقرار بنے گا انشاءاللہ. کب؟ جب ہم نے سکون والے کام کیے ہوں گے, اطمینان والے کام کیے ہوں گے, توشہ آخرت اکٹھا کیا ہوگا, زاد راہ تیار کیا ہوگا, سفر کی تیاری کی ہوگی,
ابھی کوئی سفر کرنا ہو تو ہم میں سے ہر ایک انسان تیاری کرے گا، اور تیاری اپنے اپنے استطاعت کے مطابق کرے گا، تیاری بھی بڑے اہتمام کے ساتھ کرے گا، اور یہ بھی دھیان رکھے گا کتنا بھی اچھا سامان لے جائے لیکن سامان زیادہ نہ ہو تاکہ سفر میں کوئی طوالت نہ ہو۔ اور پھر جب کہیں پہنچے گا کسی بیچ میں تو پھر وہاں پر جا کر کے وہ وہاں کے ایئرپورٹ پہ ریسٹ روم جو ہوتا ہے وہاں جا کے اے سی روم میں سو نہیں جائے گا، بلکہ اس کو ایک ٹینشن ہوگی، فکر ہوگی کہ کب فلائٹ آ رہی، کب ہمیں جو ہے بورڈ کرنا ہے، پھر اس کا کب ہمیں لینڈ کرنا ہے، پھر ہمیں وہاں سے کہاں پہنچنا ہے۔ تو انسان ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے سفر۔ تو ویسے ہی اس دنیا کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم کوئی اجنبی ہو، اسٹرینجر ہو، اور پھر اس کے بعد تمہیں کوئی جانتا پہچانتا نہیں۔ کأنک غریب او عابر سبیل، یا پھر کسی راستے کو عبور کرنے والے، کوئی راستہ ہے تو مسافر ہو، ہم مسافر ہیں، اور راستے کو عبور کرنا ہے تو راستے سے من نہیں لگانا ہے، دل نہیں لگانا ہے، یہ صرف گزر جانے کا مقام ہے۔ یہ زندگی ویسی ہی ہے کہ یہاں پر آئے ہیں چند روز کے لیے، اور یہاں اپنا حساب کتاب تیار کرنا ہے، کتاب زندگی لکھنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان اپنی کتاب زندگی لکھ رہا ہے، تیار کر رہا ہے، اپنا تھیسس تیار کر رہے ہیں۔ اور کیا تیار کر رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں اس میں؟ اچھی باتیں لکھی جا رہی ہیں، بری باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن وہاں پر جب رحمانی میزان قائم ہوگی تو کیا فرمایا جائے گا؟ اقرأ کتابک، پڑھ آج اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود اکیلا کافی ہے، آج تجھے کسی دوسرے تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری چیزیں جتنا بھی تو نے اپنی بیلنس شیٹ بنائی ہے اس کے سارے ایسٹس اور اس کی ساری لائبلٹیز یہاں پر موجود ہیں، دیکھ لے۔ اور دنیا میں جن چیزوں کو انسان اپنے لیے ایسٹ سمجھتا ہے، یقین مانیے، لکھ کے رکھ لیجئے، یہ وہاں جا کر کے ہمارے لیے لائبلٹیز ہو جائیں گی، یہ وہاں جا کر کے ہمارے لیے لائبلٹیز بن جائیں گی۔ اور جن کو ہم یہاں لائبلٹیز سمجھ رہے ہیں یہ وہاں ہمارے لیے ایسٹس ہو جائیں گے۔ کیسے؟ مثال، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ سوال آیا کہ یسألونک ماذا ينفقون، کتنا خرچ کریں، خرچ کرنے کی بات آئی تو فرمایا قل العفو، ضرورت سے زائد جتنا ہے خرچ کر ڈالو۔ اب اس خرچ کرنے کو، زکوٰۃ کو انسان لائبلٹی سمجھتا ہے، زکوٰۃ کے اوپر سے بہت ساری اور چیزیں ہیں، صدقات، یہ لائبلٹی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ دینا ہے دینا ہے، نہیں، یہ ایسٹ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم وہاں پر اکٹھا کر رہے ہیں، جن کو ہم وہاں کے لیے بھیج رہے ہیں آگے۔ اور قرآن میں یہی کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ذرا دیکھو تو تم نے آگے کے لیے بھیجا کیا ہے، دیکھ لو آگے تم نے کیا بھیجا ہے، کون سی چیز کیری فارورڈ کری ہے، ایسٹس کیری فارورڈ کیے ہیں، لائبلٹیز کری ہیں، تو یہ چیز ہم دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تلاوت میں بھی یہ بات آئی، اور پھر یہ آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی۔ یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا ایک مقصد بیان کیا جا رہا ہے، بہت بڑا مقصد، کہ وہ پوری انسانیت کے لیے ہول مین کائنڈ، تمام جہانوں کے لیے، چرند پرند کے لیے بھی، ٹھیک ہے، تمام مخلوقات کے لیے بھی، عاقل غیر عاقل سب کے لیے کیا بنا دیا اللہ نے، اپنے حبیب کو رحمت بنا کر کے بھیج دیا، اور آپ کو پروفٹ آف کمپیشن بنا دیا، مرسی ٹو مین کائنڈ بنا دیا، یعنی تمام انسانیوں کے لیے ایک رحمت۔ اور کس معاملے میں رحمت؟ ظاہر سی بات ہے، آگ سے نکالنے کے لیے آئے تھے، باغ میں لے جانے کے لیے، ہمیشہ کی تباہی سے بچانے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں لے جانا چاہ رہے ہیں، اور آج آپ کے ارشادات ہمارے ساتھ ہیں، آج آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، ہمیں زندگی ہماری گزر جاتی ہے کریئر کو اپنے پرسو کرنے میں، ایجوکیشن کو اویل کرنے میں، پوری زندگی کھپا دیتے ہیں ہم، 25 سال 26 سال 27 سال 30 سال کے بعد سب آ کے پتہ چلتا ہے کہ اب پلیسمنٹ ہو رہا ہے، اور کہاں پلیسمنٹ ہو رہا ہے؟ مال بٹورنے کے لیے ہو رہا ہے، حلال سے حرام سے، جائز سے ناجائز سے، غلط سے صحیح سے، بلکہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار ہی یہی بنا دیا گیا ہے کہ اگر اس کی صلاحیت کو پیسوں میں کنورٹ نہیں کیا گیا، یعنی اس نے اپنی صلاحیت کو روپیوں میں کنورٹ نہیں کیا، اچھا پیکج نہیں اسے ملا، تو وہ دنیا میں ناکام و نامراد ہے۔ بلکہ میرے بھائیوں، یہ بالکل ایک دم فرسودہ خیال ہے، بالکل غلط ہے۔ وہ انسان جس نے اپنی آخرت بنا لی، اب وہ دنیا میں کتنا ہی اجنبی کیوں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قریب ہے۔ تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ رسول رحمت کی زندگی سے ہم کیا عام کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو کتاب میں لکھی ہوئی بات ہو گئی نا، قرآن کریم میں، کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سیرت میں یہ مل جائے گی اس کے واقعات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت تھے،
لیکن اس وقت دنیا میں جو لوگ ہیں، جو انسانیت ہے، جو تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، کراہ رہی ہے، جن کے سامنے مسائل ہیں، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اسوہ اور ایک نمونہ، ایک رول ماڈل کی طرح کیسے جائے گی؟ بتائیے. ہم ان سے کہیں گے کتابیں پڑھیے؟ ہم ان سے کہیں گے؟ اب کس منہ سے کہیں گے؟ تو یہ ایک آگے اس بات پر بات کرتے ہیں، یہ رحمت کو ذہن میں رکھیے. اور ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اسی لیے ہیں، دوسری آیت میں اس کو واضح کر دیا گیا کہ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانیت کے لیے، تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کر کے؟ بشیر اور نذیر. بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، نذیر کہتے ہیں چیتاونی دینے، وارن کرنے والے کو، ڈرانے والے کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی ہے، اچھے کام کرنے والوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے، اور جو برے کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جو برائیوں پر ٹکے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیتاونیاں ہیں، وارننگز ہیں. آپ جو ہے وہاں پر منذر کا کام کرتے ہیں اور بشارت میں آپ مبشر ہیں. تو یہ چیز دیکھیں کہ پروفٹ آف کمپیشن اور مرسی ٹو مین کائنڈ. اب ہم کیا کریں؟ اس پورے لیکچر کے بعد ہمیں حاصل کیا ہوا؟ ٹیک اوے کیا ہے؟ یہاں سے اٹھ کے جائیں کہاں؟ پھر اپنے ڈرائنگ روم میں آرام کرنے لگیں، پھر اپنے بیڈ روم میں جا کر کے سو جائیں، اور پھر اس کے بعد کل سے اپنی زندگی میں لگ جائیں بھاگ دوڑ کی، اور کہیں پر بھی رہیں، اپنے بزنس میں رہیں، اپنی پروفیشن میں رہیں، اپنے کہیں بھی رہیں، اسٹوڈنٹ لائف میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور وہاں پر ان اصولوں کو بھول جائیں. اپنے نبی کی شخصیت کو بس خالی اپنے گھر میں اس جو ہے کتابوں کی شیلف تک محدود کر دیا. تو سمجھیے کیا کام کرنا ہے. ہاؤ شوڈ بی ڈیمانسٹریٹ آر لو فار آور بیلوڈ پروفٹ. ہم اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے پیار جو ہے، محبت جو ہے، اس کا اظہار کیسے کریں؟ تو یہاں پر دو چیزیں بہت اہم ہیں. درود پڑھنے کی بڑے فضائل ہیں، بالکل ہیں. قرآن کریم میں وہ آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ یقیناً جو ہے اللہ اور اس کے جو ہے ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ اور اس کے فرشتے ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں، سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں. کس پر؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اے مومنو تم بھی درود کا نذرانہ بھیجو. تو ہم سب پڑھتے ہیں، پھر پڑھ لیں برکت کے لیے ایک بار اور پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب یہ قولی درود ہے، یہ درود ہم نے زبان سے پڑھا ہے، اور یہ درود ہمارے اپنے ثواب میں جو بھی اس کا مقام ہے وہ درج کر لیا گیا. لیکن ایک ہے عملی درود، اور وہ درود ہم سب کو پڑھنا ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو پٹیں گے، ماریں کھائیں گے، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور آخرت میں بھی جا کر کے وہاں پر بھی قرار و سکون نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے نہیں کہ اب تو یہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے مومن کے لیے یہ زندگی میں جو موت ہے وہ خاتمہ نہیں، وہ تو منتقلی کا نام ہے. ایک مومن جو نہیں ہے، جو ایمان والا نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ خاتمے کی بات ہو سکتی ہے، اپنے تئیں وہ یہ سوچ سکتا ہے. تو لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ عملی درود بہت اہم ہے. اور وہ عملی درود یہ ہے کہ رحمت کو عام کیجئے، رحمت کے کام کیجئے. یعنی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے، جو کتابوں تک محدود ہے اور سیرت تک محدود ہے، قرآن تک محدود ہے، اس قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کیجئے، اس سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کیجئے. اور ہماری اپنی زندگی میں ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے معاملات کرنا، تجارت کرنا، لین دین کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بے لوث سلوک کرنا، کوئی سوارتھ رہت سلوک کرنا. اور وہ سوارتھ ایک ہمارا جو ہے وہ کوئی بھی انسان بغیر کسی موٹیویشن کے سوارتھ کے کوئی کام نہیں کرتا. تو ہم بھی نہیں کرتے بغیر سوارتھ کے. اور ہمارا سوارتھ کیا ہے؟ جو نبی کہتے تھے، انبیاء کہتے تھے اپنی قوموں سے، وما اسألک علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، کہ ہمیں تم سے کچھ اجر نہیں چاہیے. اپنے لوگوں سے کہتے تھے، قوم کے لوگوں سے، ہم تو تم کو بس آئے ہیں بے لوث بتانے کے لیے، تم اجر دے بھی نہیں سکتے. کتنا دو گے؟ ایک کے بدلے ایک دو گے، پہلی بات تو دے ہی نہیں سکتے، اور اگر دو گے بھی تو کتنا دو گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وعدہ کرتا ہے تو تمہیں ہم یہاں پر تمہاری نیکیوں کا 10 گنا سے لے کے 700 گنا اجر دیں گے. اور وہ 700 گنا ایک عدد ہمیں بتا دیا گیا، کیونکہ ہم لوگ چونکہ انسان ہیں اور ہم لوگ کیلکولیٹر والے ہیں، کیلکولیشنز کرتے ہیں، تو ہمیں بتا دیا گیا. ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا وہ 700 گنا کتنا بڑا 700 ہوگا اور اس کے اوپر کیا ہوگا وہ ہم نہیں جانتے. تو رحمت کو عام کیجئے، رحمت کے کام کیجئے. کیسے کام کیجئے؟ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں.
کسی بھی پلیٹ فارم سے کریں، اول کریں تو ایٹ لیسٹ. ہم ابھی اپنے جمود میں ہیں، ہمارے اندر جو ہے ہم ایک اسٹیگننٹ ہو گئے ہیں. تالاب کا پانی ناپاک اس لیے کیونکہ وہ رکا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، اور دریا کا پانی روانی ہے، اس میں تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، اس لیے وہ پاک ہے. تو ہمارے اندر جمود آ گیا، ہمارے اندر جو ہے ہم جم گئے ایک جگہ جا کر کے. یعنی کہاں جم گئے؟ اپنے بزنس کے کھونٹے سے گڑ گئے، اپنے گھر کے فیملی سسٹم کے کھونٹے سے گڑ گئے. بس اس کے آگے ہم نے اپنی دونوں آنکھوں کے پاس جو ہے پردہ ڈالا ہوا ہے. جیسے گھوڑا جب چلتا ہے اس کے دونوں طرف پردے ڈال دیے جاتے ہیں، بڑا مزور ہوتا ہے، ادھر ادھر نہ دیکھے، سیدھا دیکھے وہ. تو ہم نے جو پازیٹیو وے میں ہمارے اوپر پردے پڑے ہونے چاہیے تھے وہ نیگیٹو پردے پڑ گئے. ہم نے وہ پردے کون سے ڈال لیے؟ تجارت کا پردہ ڈال دیا، اولاد کا پردہ ڈال دیا، اہل و عیال کا پردہ ڈال دیا. بس یعنی ان دو کے علاوہ تو ہمیں کچھ دکھتا ہی نہیں، ہمیں دنیا کی پریشانیاں نہیں دکھتی. ہاں اب بس اتنا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کے گپ شپ کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ذہنی اور زبانی عیاشی ہے. معاف کیجیے گا غلط لفظ ہے، لیکن بہت مقام بڑا خراب ہے اس وقت، بہت پرفتن دور ہے، اور یہ بہت جلدی چیزیں بڑی بدلنے والی ہیں، اور اب بدل چکی ہیں بہت حد تک. لیکن ہم اب بھی جو ہے خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے ہیں، ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں، اور بالکل بالکل غفلت کی زندگی جی رہے ہیں. تو رحمت کے کام کرنا ہے، رحمت کو عام کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کب تک یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں نہ دیکھیے، ہمارے کردار کو نہ دیکھیے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. کیوں دیکھیں بھائی؟ وہ ہمیں فرصت نہیں ہوئی. آج ہم 35 سال کے ہو گئے، کوئی 45 سال کا ہو گیا، کوئی 50-67 سال کے ہو گئے، اور ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ابھی پوری سیرت کا مطالعہ کریں، پورے قرآن کا مطالعہ کریں، جبکہ پیدائشی مسلمان ہیں. گھر میں قرآن دیکھا جب آنکھیں کھولی، والدین کو نماز اور روزہ کرتے ہوئے دیکھا، تب ہم نے نہیں پڑھا. رسول سے محبتیں دیکھی، جلسے جلوس دیکھے، جھنڈیاں پتنگیاں دیکھی، اعلان محبت کا چوراہوں پر مظاہرہ کیا، پھر بھی ہم نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا. تو وہ کیوں کریں گے؟ وہ تو ویسے ہی پہلے دشمن سمجھتے ہیں، ان کے ایجنڈے کے تحت ان کے ذہنوں کو خراب کیا گیا ہے. تو پیپل ڈونٹ ریڈ ہم، دے ریڈ اس. وہ لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھیں گے، وہ ہمیں پڑھیں گے. ہماری کتاب زندگی جو ہم لکھ رہے ہیں وہ اس کو پڑھیں گے. ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، ہم کتنے سیلفش ہیں، ہم کتنے برے ہیں. اس کے بعد ایک اور بات، اور پھر انشاءاللہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کچھ ہم زیادہ وقت لے لیا ہم نے، لیکن یہ موضوع ہی انتہائی اہم ہے، اور اس کے حوالے سے اتنی ایک اور بات کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ رخصت لیتے ہیں. اس کے بعد یہیں پر باتیں اپنی تقریباً ختم ہو چکی ہیں ہماری، اور یہی کرنا ہے. آخر میں وہ ایک شعر ہے ماہر القادری صاحب کا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے بہت انقلابی باتیں کہی ہیں. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. تو ہم یہ سوچیں، اس سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ درود بھی پیش کر لیا، سلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیا. اب اس کے بعد کم از کم یہ سوچیں کہ ہم زخم کھا کر پھول برسا رہے ہیں یا زخم کھا کر ہم زخم دے رہے ہیں. اور اب تو زخم اب دیے جا رہے ہیں، جب بالکل زخم نہیں تھے تب بھی ہم دو لوگوں کے لیے جو ظالم بنے ہوئے تھے. تو یہ چیز سمجھ لیں کہ ہم ظالم ہیں یا مظلوم. اگر جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے، اپنے اندر نہیں جھانکیں گے، انٹراسپیکشن نہیں کریں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہدف کو، ٹارگٹ کو نہیں سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف کیوں لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس لیے تشریف تاکہ انسانوں کو، گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے، اور اللہ کے جو حق اور انصاف پر مبنی یہ جو نظام ہے اسے قائم کیا جائے، اور لوگوں کو ناانصافیوں سے آزاد کرایا جائے، اور ظلم کو روک دیا جائے، اور ظالم کو باز رہنے کے لیے سختی سے کہہ دیا جائے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اپنی زندگیوں میں ہم نے اپنے دین کو نافذ کیا ہوگا، اپنے اہل خانہ، اپنے جو ہے اہل و عیال پر دین کو نافذ کیا ہوگا، اپنے باہر والوں تک کے اسلام کی پریکٹیکل جو ڈیمونسٹریشن ہے، پریکٹیکلی اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہوگا، لوگوں تک پہنچایا ہوگا عملی طور پر، تب انشاءاللہ یہ آئے گا مقام. تو وہ مقصد کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ آیت 3 دفعہ قرآن کریم میں آئی ہے، اور ایک جگہ، 2 جگہ بالکل سیم اور ایک جگہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ. کیا فرمایا کہ وہی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ اس اللہ نے کیا کیا، اس خالق نے کیا کیا کہ ارسل رسولہ بالہدی، الہدی کے ساتھ بھیجا اپنے رسول کو، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، دین اسلام کے ساتھ بھیجا، کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر اس اسلام کو غالب کر دیں. جو ہو کر رہے گا،
آنے والا ہے وہ وقت، ہم نہیں شامل ہوں گے، دوسروں کو شامل کر لیا جائے گا، دوسرے لوگ آئیں گے خوش قسمت لوگ، ہم اس کام کو اگر نہیں کریں گے تو ولو کرہ المشرکون، اور یہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ تو ہم سب اپنے آپ سے عزم کریں، عہد کریں، ارادہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس لیے بھیجا ہے، رسول سے ہماری وہ محبت صرف ذاتی محبت اور وہ زبانی محبت نہ ہو، وہ عملی محبت ہو، کام کرنے والے بنے۔ اب اس کے بعد میں اپنی بات یہیں پر مکمل کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرات گرامی، ابھی آپ محترم حسان احمد صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ نے انتہائی خوبصورتی سے اور اس تفصیل کے ساتھ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ہمارے تقاضے کیا ہیں۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے رسول سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ موضوع جیسے حسان صاحب نے خود بھی فرمایا تھا کہ بہت وسیع ہے اور اسے پورا دن بھی گفتگو کی جائے تو وہ کم ہے، لیکن مختصر وقت میں آپ نے جس خوبصورتی سے پریزنٹیشن کے ساتھ ہمارے سامنے اپنی بات رکھی وہ انتہائی پور اثر ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں سے آج کچھ لے کر جا رہے ہیں، کچھ لے کر اٹھ رہے ہیں۔ اور ایک اہم اعلان یہ کرنا ہے آج کہ ابھی تک ہم لوگ پروگرام آن لائن چلا رہے تھے، لیکن انشاءاللہ اگلے مہینے سے تقویٰ اسلامک اسکول کے آڈیٹوریم میں جینٹس کا پروگرام آف لائن ہوا کرے گا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اچھے اچھے مقررین سے آپ کو روبرو کرائیں۔ تو جو حضرات الہ آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اطراف کے لوگ ہیں جو پہنچ سکتے ہیں یہاں، وہ یہاں پہنچ کر پروگرام میں شریک ہوں، سامنے سے مقررین کو سنیں، اور جو لوگ باہر سے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے آن لائن فیسلٹی یا کم از کم ریکارڈنگ کی فیسلٹی ہم ان کو فراہم کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ تمام سامعین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور میں جناب حسان احمد صاحب کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور بہترین انداز میں ہمیں خطاب کیا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔